अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ मुआहदे सिर्फ कागज़ के टुकड़े होते हैं और कुछ पूरे दौर का खात्मा कर देते हैं। और मक्का का वो मुआहदा जो सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने किया है, एक माहिर के मुताबिक एक ऐसा मुआहदा है जिसने अमेरिका की दौर को, अमेरिका की बालादस्ती को ख़त्म करके रख दिया। इजरायली तज्ज़ियाकार हैं शाइल बिन एफ्राइम, वो कहते हैं कि ये मुआहदा सिर्फ एक दिफाई समझौता नहीं है, इसने वो ख्वाब चकनाचूर कर दिया है जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर देखा था। वो ख्वाब क्या था कि एक दिन आएगा कि इस खित्ते के तमाम ममालिक इजराइल के साथ रस्मी ताल्लुक कायम कर लेंगे। लेकिन फिर सऊदी अरब ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सऊदी अरब ने दो ऐसे ममालिक के साथ ताल्लुकात कायम करके दिफाई मुआहदा कायम किया जो इजराइल के सख्त दुश्मन हैं। जी हाँ, पाकिस्तान और तुर्की। अब इस इलाके में अमेरिकन बालादस्ती को ख़त्म करने के लिए ये दो ममालिक पाकिस्तान और तुर्की क्या करने जा रहे हैं, मैं आपको वीडियो में ये भी बताऊंगा आगे चल के दोस्तों। इसके साथ साथ और भी बहुत कुछ है। इस खित्ते के ममालिक ने, जिसकी हम बात करते हैं अक्सर मिडल ईस्ट के ममालिक ने, उन्होंने खामोशी से एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है और उस फैसले में अमेरिका को निकाल के बाहर रख दिया गया है। यानी अमेरिका की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं उस मुआहदे की बात नहीं कर रहा जिसका मैंने भी जिक्र किया। एक अलग से नया फैसला हुआ है, बड़ी खामोशी से हुआ है दोस्तों। एक तीसरी और सबसे अहम खबर, ईरान ने अमेरिकी दिफाई निजाम को, फौजी दिफा को तोड़ने का एक अनोखा तरीका ढूंढ लिया। वो बहुत इंटरेस्टिंग है जो कि वीडियो में आपको आगे चल के पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपने करना यह है नाज़रीन कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और फेसबुक पर आप अगर देख रहे हैं ये वीडियो तो चैनल को सिर्फ फॉलो नहीं करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे मैं आपसे लाइव बात करने के लिए लाइव आता हूं रोजाना और आपसे मेरी गपशप लगती है। नाज़रीन, बिन एफ्राइम कहते हैं कि यह मुआहदा आपके ख्याल से कहीं ज्यादा बड़ा है। यानी आपने जो सोच रखा है कि ठीक है जनाब, ये तो अच्छी बात है कि तुर्की ने, पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने मिलकर लड़ने का फैसला कर लिया, नहीं, ये इससे कहीं ज्यादा बड़ी नौयत का है। क्यों? जरा इन तीन मुल्कों की तरतीब देखिए। तुर्की जो इजराइल पे सबसे ज्यादा, सबसे सख्त तनकीद करता है, पाकिस्तान जो इजराइल को एक मुल्क के तौर पर मानता तक नहीं है, और सऊदी अरेबिया जो कभी इजराइल के करीब समझा जाता था, उसने इन्हीं दोनों मुल्कों से हाथ मिला लिया है। और बिन एफ्राइम के मुताबिक इस मुआहदे से पहले ईरान को इत्तला भी दी गई थी। ये बहुत से लोगों को नहीं पता और बहुत से लोगों ने पाकिस्तान में एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ होने जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने ये मुआहदा कर लिया। नहीं भाई, ईरान को इत्तला दी गई थी, लेकिन अमेरिका को किसी भी किस्म की भनक नहीं लगने दी गई। अब जरा इस बात पर सोचिए, एक इलाका जहां बरसों अमेरिका की मर्जी चलती थी, वहां अब एक बहुत बड़ा फैसला होता है और अमेरिका को खबर तक नहीं होती, लेकिन ईरान को पता चलता है, ईरान को बताया जाता है, ईरान को कॉन्फिडेंस पे लिया जाता है। और यही इस पूरे दौर का खात्मा है जिसे बिन एफ्राइम कहते हैं कि अब अमेरिका की बालादस्ती जो इस इलाके में थी, यानी अमेरिका और इजराइल के करीब जाने का जो सिलसिला शुरू हो चुका था, अब उस दौर का खात्मा हो चुका है। और अब उस खामोश फैसले की कहानी मैं आपको सुनाता हूं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है। अमेरिका का एक बहुत बड़ा अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, और ये रिपोर्ट बहुत अहम है। WSJ कहता है कि खित्ते के तेल पैदा करने वाले ममालिक, अब आप नाम खुद सोच लीजिए जहन में कौन कौन, वो अब ट्रंप हुकूमत पे पूरा भरोसा खो चुके हैं और बड़ी खामोशी से वो हुर्मस पे ईरान के मुस्तकिल कंट्रोल को कबूल भी कर रहे हैं बगैर कोई ऐलान किए। ये बड़ी दिलचस्प बात है। ये मुल्क इस बात से खुश नहीं है कि ईरान का कंट्रोल रहे, लेकिन वो इसको सबसे कम बुरा ऑप्शन समझते हैं, यानी द लीस्ट बैड ऑप्शन। अब समझिए ये इसका मतलब क्या है। उनके सामने दो रास्ते हैं। पहला कि ईरान के कंट्रोल को कबूल किया जाए मुकम्मल तौर पर, दूसरा दोबारा जंग की तरफ जाया जाए। और जंग का मतलब है उनकी अपनी तेल की जो तंसीबात हैं वो खतरे में पड़ जाती हैं, तो उनके लिए ईरान का कंट्रोल उस जंग से बेहतर है। और WSJ कहता है, उसने फैक्ट्स दिए, बड़े सख्त फैक्ट्स दिए। वो कहता है हुर्मुज से तेल की बरामद एक महीने पहले 8.5 मिलियन बैरल रोजाना थी और अब सिर्फ 2.2 मिलियन बैरल, और जंग से पहले ये 20 मिलियन बैरल भी तक पहुंची थी। यानी एक समंदर जहां दुनिया का 5वां हिस्से का तेल गुजरता है, अब वहां सिर्फ 1/4 रह गया है। और WSJ का निचोड़ ये है, बड़ी सख्त निचोड़ दिया है कि खित्ते के ममालिक अब एक नए नॉर्मल के मुताबिक ढल रहे हैं, यानी दिस इज अ न्यू नॉर्मल, जहां उनकी तेल की जो बरामदात हैं उसमें ईरान का वीटो है, यानी एक ऐसी ताकत कि ईरान
ہاں کہے گا تو تیل باہر جائے گا اور اگر نہ کہے گا تو نہیں جائے گا. اور امریکہ کو اس سمندر سے فوجی طور پہ باہر دھکیل دیا گیا ہے. یہ اس وقت خطے کی صورتحال ہے. جو لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت اس خطے میں کیا چل رہا ہے, اور اب ٹرمپ کی ایک نئی حکمت عملی بھی سامنے آ گئی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے. بلومبرگ کے مشہور تجزیہ کار ہیں خاویار بلاس, یہ نام جا کے آپ گوگل کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ اب ایک نئی پالیسی اپنا رہا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. پالیسی کیا ہے؟ نہ جنگ نہ امن, نو وار نو پیس, صرف اقتصادی دباؤ, اقتصادی پریشر, اکنامک پریشر. یعنی ٹرمپ ایران پہ فوجی حملہ اب نہیں کرے گا, بلکہ اسے اقتصادی طور پہ اتنا کمزور کرے گا کہ وہ جھک جائے. لیکن بلاس ایک بہت اہم بات بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک بہت بڑی مشکل بھی ہے. ایران نے ماضی میں بار بار دکھایا ہے کہ وہ اقتصادی پین, اکنامک پین, اقتصادی بوجھ برداشت کرنے کی حیران کن صلاحیت رکھتا ہے. اور اس بات کو ایک اور ماہر ہے, ڈینی سٹیچنووچ, اسرائیلی ہیں, وہ بھی بتاتے ہیں. وہ کہتے ہیں, ڈینی کہتے ہیں کہ ٹرمپ کی اس پالیسی میں ایک بنیادی خرابی ہے, اس کا کوئی اینڈ گیم نہیں ہے. اب اینڈ گیم کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے آخری منزل, یعنی یہ پالیسی آخر میں لے کر کہاں جائے گی بھائی آپ کو. ڈینی کہتے ہیں کہ دباؤ یعنی پریشر اب تب تک ایک حکمت عملی نہیں بنتا جب تک اس پین کو, اس درد کو کسی نتیجے میں بدلنے کا کوئی رستہ نہ ہو. اور ایران صرف اس لیے اپنا موقف نہیں چھوڑے گا, اپنے سٹینڈ نہیں چھوڑے گا کہ پابندیاں سخت ہو گئی ہیں, کیونکہ ایران نے دہائیوں سے پابندیوں میں جینا سیکھ لیا ہے. وہ اپنے رستے بدل سکتا ہے, درد برداشت کر سکتا ہے, اور سب سے بڑھ کر وہ خود بھی دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اور ڈینی ایک بہت گہرا سوال اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ آج مشکل فیصلے کو ٹالنے سے کل کا تصادم رکتا نہیں ہے, بلکہ صرف اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. یعنی ٹرمپ فیصلہ ٹال رہا ہے, لیکن جتنا ٹالے گا اتنی بڑی قیمت چکانا پڑے گی. ناظرین, اور اب وہ کہانی جس کا میں نے شروع میں آپ سے وعدہ کیا تھا, یہ بہت امپورٹنٹ اور بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایران نے امریکہ کے فوجی دفاعی نظام کو توڑنے کا ایک انوکھا طریقہ ڈھونڈ لیا, اور یہ طریقہ بہت سادہ ہے. تجزیہ کار ہے ماریو نوفل, انہوں نے نیو یارک ٹائمز کے حوالے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے. بیسیکلی خبر نیو یارک ٹائمز کی آئی. طریقہ ناظرین یہ ہے, امریکہ کے انٹرسیپٹرز ختم کر دو. اب یہ انٹرسیپٹرز میں بتا چکا ہوں متعدد بار, یہ وہ میزائل ہیں جو دشمن کے آنے والے میزائل کو ہوا میں روکتا ہے, جیسے پیٹریوٹ یا تھاڈ. اب سمجھے ایران نے کیا کیا. پچھلے مہینے 5 دن تک ایران نے اردن میں 3 امریکی اڈوں پہ ڈرون اور میزائلوں کی بارش کی, اور اس نے ایسے جدید میزائل استعمال کیے جو اڑتے اڑتے اپنا رستہ بدل لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ امریکہ اپنے کامیاب پیٹریوٹ انٹرسیپٹرز سے زیادہ استعمال کرے. اور پھر 5ویں دن ایک میزائل بچ نکلتا ہے وہاں سے. وہ کیا کرتا ہے, وہ اس رہائشی حصے پہ گرتا ہے. 3 امریکی فوجی مارے جاتے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہوتے ہیں. مارکو روبیو نے صرف اتنا کہا تھا کہ ایک جو ہے وہ بچ نکلا ہے. اب اصل حساب آپ دیکھیے, نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکہ اس جنگ میں 1500 سے زیادہ پیٹریوٹ انٹرسیپٹرز استعمال کر چکا ہے. 1500, اور اب اس کے پاس 1700 سے بھی کم بچ گئے. اور امریکہ پورے سال میں صرف 600 جو میزائل ہیں وہ بناتا ہے, صرف ایک سال کے اندر. ایک دن میں کبھی کبھی 50 انٹرسیپٹرز بھی چلتے ہیں, اور ہر ایک کی قیمت تقریباً $4 ملین ہے. اب اس کو آپ کو اور آسان کر دیتا ہوں. فرض کیجئے آپ کے پاس ایک مٹکا ہے جس میں پانی ہے, ایک چھوٹے سوراخ سے وہ پانی آتا ہے, لیکن آپ اس مٹکے سے بڑے گلاس سے پانی نکال رہے ہیں, تو مٹکا کب بھرے گا ہی, کبھی بھرے گا ہی نہیں. وہ یہی کچھ امریکہ کے ساتھ ہو رہا ہے. اور نوفل ایک اور بات یہاں پہ کہتے ہیں, یہ طریقہ نیا نہیں ہے. بیسیکلی یہ وہی طریقہ ہے جو رشیا یوکرین میں استعمال کر رہا ہے. پہلے بڑے میزائل بھیجو تاکہ دشمن کا دفاع جو ہے وہ مصروف ہو جائے, بزی ہو جائے. پھر سستے ڈرونز بھیج کر اس خالی جگہ میں گھس جاؤ جہاں پہ انٹرسیپٹر موجود نہیں ہوگا. اور سب سے اہم بات, فاکس نیوز کے مطابق اب امریکہ کی فوج نے 2027 کے بجٹ میں ان انٹرسیپٹرز کی خریداری 10 گنا بڑھا دی ہے. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ کاغذ پہ ہزاروں میزائل آرڈر کرنا آسان ہے, لیکن امریکی فیکٹریاں اتنی جلدی اتنا بڑا آرڈر بنا نہیں سکیں گی. اور نوفل کا نچوڑ سب سے اہم ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر ایران نے امریکہ کے ذخیرے اتنی تیزی سے خالی کروا دیے ہیں تو سوچئے چائنا کے ساتھ جنگ جو ہے وہ کیسی ہوگی. چائنا کیا حشر کرے گا امریکہ, کیونکہ چائنا کے پاس ایران سے کہیں زیادہ ڈرونز اور میزائلز ہیں دوستوں. اور آخر میں ایک ایسی کہانی جو اس پوری جنگ کا ایک بڑا خاموش پہلو ہے.
سوال یہ ہے ناظرین کہ اس جنگ میں نقصان تو سب کا ہوا، لیکن کیا کسی نے اس سے فائدہ بھی اٹھایا؟ میں بہت پہلے ایک بڑی چھوٹی رپورٹ آپ کے سامنے میں نے رکھی تھی اسی حوالے سے، اب ایک ڈیٹیلڈ رپورٹ آ چکی ہے۔ دی ہرمز رپورٹ نے یہ رپورٹ شائع کی ہے اور وال اسٹریٹ جرنل نے اس کو اصل میں رپورٹ کیا ہے۔ بات ٹرمپ کے داماد جیرڈ کشنر کی ہے۔ بات کچھ یوں ہے کہ کشنر البانیہ میں ایک $5 ارب کا بہت بڑا ریزورٹ بنانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپریل میں ایک شخص جس کا نام تھا آرٹر شیہو، اس کو زمین کے لیے $150 ملین دیے، لیکن 2 مہینے بعد البانیہ کی پولیس نے اس شخص پہ سنگین الزامات لگائے، کوکین کی اسمگلنگ کا الزام لگا اور کالے دھن کو سفید یعنی منی لانڈرنگ، اور پولیس نے کہا کہ اس نے وہ زمین جعلی دستاویزات سے حاصل کی تھی، اور اس کے بعد وہاں 7 دن سے زیادہ بہت بڑے احتجاج ہوئے، عام جنتا نے کیے، جنہیں لوگ فلیمنگو ریولوشن کہتے ہیں۔ آپ جا کے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زمین ایک یوں کہہ لیں کہ محفوظ قدرتی علاقہ، جیسے نیشنل پارک ہوتا ہے نا، ویسا ہے جہاں پہ فلیمنگو ایک پرندہ ہے وہ وہاں پہ رہتا ہے، اور اس پورے معاملے میں اس سودے کے جو پیسے ہیں وہ فریز کر دیے گئے، یعنی $150 ملین کو فریز کر دیا گیا، اور اب یہ پورا منصوبہ عملی طور پہ رک گیا۔ اب میں یہاں پر ایک بات، جو کہ ہمارا کام ہے رپورٹ دونوں سائڈ سے کرنا، ایک طرف یہ جو البانیہ کا معاملہ ہے یہ بہت بڑے اخباروں نے رپورٹ کیا، لیکن ایک دوسری بات یہاں پر اہم ہے کہ ایران کے حکام کا دعویٰ ہے کہ ٹرمپ کے قریبی لوگ اس جنگ سے $9 ارب کا منافع کما چکے ہیں۔ کس طرح؟ انسائڈر ٹریڈنگ سے، یعنی اندر کی معلومات کا غلط فائدہ اٹھایا گیا، لیکن یہ صرف فی الحال دعویٰ ہے، امریکی حکام نے اس کو رد کیا ہے۔ البانیہ کے معاملے میں کشنر یا اس کے انویسٹرز پر الزام لگ رہا ہے کہ ان دونوں نے ملی بھگت سے ایک ایسی زمین ہتھیانے کی کوشش کی ناظرین جو کہ ایک نیشنل پارک کا حصہ تھا۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے انسائڈر ٹریڈنگ کی اور وہاں سے پیسہ کمایا۔ ٹرمپ جنگ چھیڑنے سے پہلے اپنے لوگوں کو بتا دیا کرتا تھا کہ تیل کی قیمتیں اوپر جانے والی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں ایران پر ایک نیا حملہ کرنے والا ہوں یا پر نئے حملے کی دھمکی دینے والا ہوں دوستو۔ تو یہ صورتحال کر کے جیرڈ کشنر نے، خالی اس کے داماد نے، $9 ارب سے زیادہ اس آدمی نے کمائے ہیں۔ ٹرمپ پر بھی الزامات ہیں کہ اس نے بھی اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھایا ہے۔ تو دوستو اب تک کے لیے ویڈیو سے فی الحال اتنا ہی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ہاں ایک دفعہ پھر چینل کو سبسکرائب اس لیے کریں تاکہ آپ ویڈیو مس نہ کریں، اور آپ نے فیس بک پیج کو اس لیے فالو کرنا ہے بلکہ سبسکرائب کرنا ہے کہ وہاں پر جب لائیو میں آؤں تو آپ سے میری براہ راست گفتگو ہو سکے۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔